جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے، کتنا ہماری محبت تھی ان کے ساتھ، واپس آئے ہیں؟ نہیں آئے۔ جتنا بھی ہمارے جاننے والے، ہمارے رشتہ دار، بہن بھائی، ماں باپ، چچا خالو ماموں، جتنا بھی ہمارے رشتہ دار تھے، جو بھی اس دار فانی سے گئے ہیں، وہ واپس نہیں آئے۔ اب ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ اللہ جانتا ہے، لیکن ان کو دیکھ کر ہم عبرت تو حاصل کر سکتے ہیں کہ یار ہمارا بھی نمبر لگے گا۔ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اس میت کو دیکھ کر ہم یہ تو عبرت حاصل کر سکتے ہیں کہ یار ہو سکتا ہے اگلا نمبر میرا ہو۔ اتنا دل سخت ہو گئے ہیں یار، نماز جنازہ بھی پڑھا، دعا بھی کی، یہ قبرستان اتنا بڑے بڑے پھیلے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اگر انسان اس سے عبرت نہیں لیتا، گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے، تو پھر سوچنا چاہیے کہ یار ہمارے دل مردہ ہو گئے کہ ہمیں عبادت کا شوق ہی نہیں ہے، ہمیں رب تعالیٰ کا خوف ہی نہیں ہے، قبر کا خوف نہیں ہے، حشر کا خوف نہیں ہے۔ ایک نماز کی سزا اتنا زیادہ، یہاں پر تو حضرت جی بے نمازی بہت زیادہ ہے۔ اور یہ قرآن مجید میں نہیں، تورات میں لکھا ہوا ہے، قرآن مجید نہیں، تورات میں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی محمدی سچی توبہ کرے گا، ہمارے جیسی نہیں کہ آج توبہ کی کل پھر بدل گیا، نہیں، جو محمدی سچی توبہ کرے گا، مٹی کو ہاتھ لگائے گا تو سونا کر دے گا۔ یہ تورات میں لفظ لکھے ہوئے ہیں، یہ روایت ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ حضرت فضیل بن عیاض، یہ بہت بڑے ڈاکو تھے، ان کا شروع کا زمانہ جو ہے وہ اچھا نہیں گزرا، بہت بڑے ڈاکو تھے، یہ راہ زن تھے، ہر آتے جاتے کو لوٹتے تھے۔ تو ایک دن دل میں خیال آیا کہ یار لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، لوگوں کا مال چھین رہے ہیں، یہ کدھر لے کے جانا ہے؟ اللہ کا خوف دل میں آیا، توفیق توبہ مل گئی۔ تو آپ نے جتنا بھی آپ کے ساتھ ساتھی تھے سب کو بلایا اور کہنے لگے بھائیو یار میں یہ راستہ چھوڑنے لگا ہوں، آج کے بعد میں نے چوری کوئی نہیں کرنی، تم لوگ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، لہٰذا آج کے بعد آپ کا اور میرا راستہ جدا ہے، آپ چوری کرو نہ کرو وہ آپ کا ہے، میں نہیں آج کے بعد کروں گا۔ تو پھر جتنا آپ کے ساتھ ساتھی تھے وہ کہنے لگے مالک اگر چوریاں آپ کے ساتھ کی ہیں تو توبہ بھی آپ کے ساتھ ہی کریں گے، آپ کے ساتھ ہی رہیں گے، اگر برے راستے پہ ساتھ تھے تو اچھے راستے پہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم توبہ کر لی۔ پھر جن جن سے مال چھینا تھا، جن جن کا دل دکھایا تھا، جن کو تکلیف دی تھی، یک کے بعد دیگرے ہر ایک کے پاس گئے، معافی مانگی، کنی کا مال واپس کیا۔ ان میں ایک یہودی تھا، وہ یہودی کہنے لگا کہ حضرت ایسے نہیں، مسلمان تھے جو اللہ توبہ جانتے تھے، انہوں نے تو معاف کر دیا، کوئی ڈر کے معاف کر گئے کہ یار اتنا بڑا ڈاکو ہے کہیں کچھ کر نہ دے، کوئی ڈر کے معاف کر گئے، کوئی ویسے معاف کر گئے، لیکن وہ یہودی جو تھا اس نے کہا نہیں حضرت ایسے نہیں معافی ملنی، معافی جب ملے گی کہ 12 سال میری خدمت کرو گے، مجھے بھی تو پتہ چلے نا کہ آپ نے پکی توبہ کیا کہ اوپر سے لگے ہوئے ہیں۔ تو فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کہنے لگے ٹھیک ہے 12 سال میں تیری خدمت کروں گا۔ 12 سال ایسا بندہ جس سے لوگ ڈرتے تھے، وہ ایک یہودی کے گھر اس کی خدمت کر رہا ہے، اس کا کام کر رہا ہے، نوکری کر رہا ہے۔ 12 سال گزرنے کے بعد وہ جو یہودی تھا اس نے بولا کہ فلاں جگہ پہ جائیں، پتھروں کا ڈھیر ہے، اس کے نیچے سونے کے ڈھیلے پڑے ہوئے ہیں، تھیلے میں بند، وہ لے کے آئیں۔ تو آپ وہاں پر گئے، پتھر پڑے ہوئے تھے کافی سارے، ہٹایا، نیچے سے ایک تھیلا نکلا، آپ نے اس کو کھولا نہیں لیکن محسوس ہوا کہ اس کے اندر سونا ہے، آپ واپس لے کر آئے اور اس کو دیا اور کہا کہ یار یہ کیا ماجرا ہے کہ اتنا دور آپ نے پتھروں کے اندر سونا چھپا کے رکھا ہوا تھا؟ وہ کہنے لگا حضرت اس میں سونا نہیں تھا، ہم نے تورات میں پڑھا ہے کہ جب کوئی محمدی سچی توبہ کرے گا وہ مٹی کو ہاتھ لگائے گا تو سونا کر دے گا، اس میں میں نے سونا نہیں رکھا تھا، اس میں مٹی کے ڈھیلے تھے،
آپ نے اس کو ہاتھ لگایا اور ابھی میں نے کھول کے دیکھا اور میں نے اس چیز کا تعاقب کر لیا اور دیکھ لیا، اور مجھے اس چیز کا موقع ملا دیکھنے کا کہ ایک محمدی سچی توبہ کر کے جب مٹی کو ہاتھ لگا رہا ہے تو سونا ہو جاتی ہے، واقعی ہو گئی ہے، تورات میں لکھی ہوئی بات آج سچ ہو گئی ہے۔ تو اے فضیل اکیلے نہ جا، مجھے بھی کلمہ پڑھا کے اس اسلام میں داخل کر لے، کہ اتنا پیارا یہ اسلام ہے کہ توبہ کرنے پر اتنا بڑا انعام دنیا میں مل رہا ہے، پتہ نہیں آخرت میں کتنا ملے گا۔ تو اگر سچی توبہ کرے ایک محمدی تو وہ مٹی کو سونا کر دے، تو کیا ہم کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں؟ کیا ہم محمدی نہیں ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم توبہ سچی نہیں کرتے۔ ہم یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ یار میں نے اس گناہ سے توبہ کیا، اس سے تو نہیں کی۔ ہم یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ یار کیا کریں، کاروبار ہی ایسا ہے، جھوٹ کے بغیر چلتا ہی نہیں ہے، جھوٹ نہ بولیں تو کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، پوری مارکیٹ ہی ایسی ہے، جھوٹ نہ بولیں تو حضرت جی خالی گھر جاتے ہیں، کچھ ملتا ہی نہیں ہے، جھوٹ بولنا مجبوری ہو گئی ہے۔